ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عمر بن عبد العزیز تاریخ اسلام میں نہایت عادل، متقی اور پرہیزگار قسم کے حکمران گزرے ہیں۔ ان کا دور اقتدار عدل و انصاف کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے، اور انہوں نے جو تجدیدی کارنامے سر انجام دیے، ان میں سب سے پہلا کارنامہ اور سب سے بڑا اور سر فہرست جو کارنامہ ہے وہ کرپشن کا خاتمہ ہے کہ جب آپ دور حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے، تو آپ نے کرپشن کو ختم کر دیا۔ کیسے کہ بیت المال کے اندر جو رقم تھی، جو روپیہ پیسہ تھا، آپ سے پہلے کے جو گورنر تھے، جو صاحب اقتدار لوگ تھے، وہ اس میں سے اپنی جاگیریں بناتے، عیش و عشرت میں پیسہ خرچ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بیت المال کا پیسہ وہ قوم کا پیسہ ہوتا تھا، اور قوم کے معاملات، قوم کی ضروریات پر ان کو خرچ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ سے پہلے کے حکمران ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ کو جب اقتدار ملا، آپ کو جب خلافت ملی، حکومت ملی، تو آپ نے اس مزاج کا قلع قمع کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال، جب دمشق کی جامع مسجد میں آپ نے پہلا افتتاحی خطبہ ارشاد فرمایا نا، اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جب باہر نکلے تو سواری کے لیے، چونکہ آپ خلیفہ بن چکے تھے، گھوڑوں کا ایک عظیم دستہ آپ کو پیش کیا گیا، لیکن عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ کہا نہیں، عمر کو چڑھنے کے لیے، سواری کے لیے ایک خچر ہی کافی ہے، شاہی گھوڑوں پر سواری نہیں کی۔ اس سے پہلے مزاج کے اتنے نفیس تھے، جب مدینہ کے گورنر تھے تو دمشق سے مدینہ 30 اونٹوں پر آپ کا سامان لاد کر کے لے جایا کیا کرتا تھا، لیکن اب نہیں۔ سب سے پہلے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیا ہے۔ آپ کے پاس فدق نام کا ایک باغ تھا جو بیت المال کی ملکیت تھا، جب اقتدار ملا ہے تو بیت المال کی ملکیت کو واپس کر دیا ہے، اس باغ کو بیت المال میں جمع کروا دیا۔ آپ کی جو زوجہ فاطمہ تھی، ان کو جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت والد محترم کی طرف سے بطور تحفہ ایک ہار ملا تھا، ہار بڑا قیمتی تھا۔ کہا یہ لوگوں کی امانت ہے، یہ آپ کے باپ نے بیت المال سے پیسہ لے کے تمہیں تحفہ دیا تھا، اس ہار کو واپس کرو۔ اس ہار کو بھی آپ نے بیت المال کے اندر جمع کروا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑا کام آپ نے کیا کیا کہ لوگوں نے ناجائز طور پر جو جاگیریں بنائی ہوئی تھیں، کرپشن کر کر کے، بیت المال کا پیسہ کھا کھا کے، اقتدار کی ہوش میں لوگوں پر ظلم و ستم کر کے، جو ان کے خون چوس کے جاگیریں بنائی تھیں، آپ نے کہا اب ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے جو جتنی جائیدادیں بنائی ہیں، اس کو بیت المال کے اندر وہ جائیدادیں واپس لوٹانا پڑے گی۔ بعض لوگوں نے بڑا اصرار کیا، کہا نہیں، جتنا بھی اصرار کر لو، جو پیسہ تم نے بیت المال سے لیا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اب جب خلیفہ بنے، گھر آئے، ساری رات بیدار رہے، خلافت کے معاملات کی وجہ سے مشقت کرتے رہے، اور تھکان کی وجہ سے لیٹ گئے۔ آپ کا بیٹا آیا اور کہا والد محترم، آپ نے تو یہ کام کرنا تھا، جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا ہے، جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، آپ نے کرپشن کی دولت کو، پیسے کو واپس لانا ہے۔ جب خلافت ملی ہے تو آرام کرنے کے لیے بستر پہ لیٹ کے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا، میں کل سے مسلسل مشقت میں ہوں، میرا جسم تھک چکا ہے، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، ظہر کے وقت بیدار ہوں گا، اور ظہر کے بعد بیت المال کا لوٹا ہوا پیسہ، لوٹی ہوئی رقم
اس کو واپس کرنے کے لیے میں محنت اور کوشش وہ شروع کر دوں گا۔ اللہ اکبر! عظیم باپ اور عظیم باپ کی عظیم اولاد، بیٹے کے الفاظ کیا تھے؟ ابو جی آپ نے اتنا عظیم کام کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں زہر تک سو لوں؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ زہر تک آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ مہلت دے یا نہ دے؟ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کہتی ہیں کہ میں زہر تک زندہ رہوں گا؟ اگر آپ مر گئے تو بیت المال کا کیا بنے گا؟ جن لوگوں نے ظلم و ستم کا مال اکٹھا کیا ہوا تھا اس کو واپس کون کرے گا؟ لوگوں کو انصاف کون دلائے گا؟ جب بیٹے نے تاثیر بھری یہ باتیں کہیں اپنے والد محترم خلیفہ وقت کے سامنے، آپ رو پڑے اور کیا کہا؟ الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے عمر کو ایسی اولاد عطا کی ہے جو اولاد عمر کا معاون بنے گی تیرے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! فوراً اٹھے، بیدار ہو گئے، سوئے نہیں، اور آپ نے سر فہرست اپنے تجدیدی کارناموں میں جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا وہ کیا تھا کہ جتنی بیت المال سے لوگوں نے دولت لوٹی ہوئی تھی آپ نے ایک ایک روپیہ کر کے اس کو بیت المال کے اندر جمع کیا ہے۔ حضرات، عمر بن عبد العزیز کی زندگی کا یہ پہلو اس لیے بیان کیا ہے، فی زمانہ ہمارے حکمران اور جو سیاستدان ہیں ان کی یہی حالت اور کیفیت ہے۔ سیاست کا مقصد ہی یہی سمجھا جاتا ہے کہ سیاست ایک بہترین بزنس ہے۔ اگر 1,00,000 لگائیں گے تو اس کے عوض میں ہمیں کروڑوں کی صورت میں مال ملے گا۔ اب یہ نہیں دیکھا جاتا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت ایک دور ایسا آئے گا، بندے کے پاس دولت آئے گی، پیسہ آئے گا، لیکن وہ اس تمیز کو ختم کر دے گا، ام من الحلال ام من الحرام، کہ یہ رقم، یہ دولت، یہ پیسہ یہ حرام کا ہے یا کہ حلال کا ہے۔ یہ کیفیت اور یہ صورتحال آج ہمارے معاشرے میں رہنے والے سیاسی وڈیروں کی ہے۔ آئیے، ضرورت ہے اس بات کی کہ عمر بن عبد العزیز کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔